کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے ہنر اور ہجرت، یعنی ہنر اور ہجرت کو کہنا چاہیے کہ آپ اگر اسکلز لیبر کو کہیں ہجرت کرا دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ دیکھیں، سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ ہنر کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں تو اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ دیکھیں، آپ کے پاس تعلیم نہیں تھی، آپ کے پاس ہنر تھا، آپ نے ہنر کا استعمال کرنا تھا، ٹھیک ہے، آپ اپنے ہنر کا استعمال کر سکتے تھے۔ اب آپ نے کیا کیا، اب آپ دوسرے کسی ملک گئے، ٹھیک ہے، آپ اپنی ہنر میں اپنی صلاحیت میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہوں گے، لیکن وہاں کیا ہوا، وہاں جو شخص نے جس نے آپ کو ہائر کیا اس نے آپ پر بہت زیادہ ریجڈیٹیز ڈال دیں، سختیاں ڈال دیں۔ اب سختیاں ڈالی، سختیوں کی وجہ سے کیا ہوا، آپ کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے لیے معاملات سازگار نہیں رہے، کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ جو بھی شخص آپ کی اس اکنامی سے باہر گیا ہے وہ وہاں پر ضروری نہیں کہ اسی چیز میں کام کرے جس کی وہ مہارت رکھتا ہے، کیونکہ پھر آپ کسی اور کی ڈپینڈنسی پہ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ہجرت کی بات کرتے ہیں، ہجرت کے اور ہنر کے ساتھ اگر ہجرت کی جائے تو وہاں یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پر اس کے ایتھکس نہیں ہوتے، اس ملک کے ایتھکس نہیں پتہ ہوتے، رولز نہیں پتہ ہوتے، پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو مجبوراً وہاں کام کرنا پڑتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو آپ کی ہنر سے آپ یہاں کما رہے تھے معاش، آپ اس سے بھی کم معاش کے اوپر وہاں رہنا پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ یہ پیسے سے آپ کو یہ مطلب آپ پیسے میں آپ زیادہ کما رہے ہیں تو یہ بھی ایک آپ کے لیے دھوکہ کریٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ وہاں پر کم ہی کما رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ کما رہے ہیں، تو اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے اگر بات کی جائے تو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ پیسے کا دھوکہ، تو پیسے کا دھوکہ بھی اس وقت اسی لیے ہے کہ جو باہر سے پیسہ کما کے لاکھ روپے بھیج رہا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جی میں تو لاکھ روپے کما رہا ہوں تو میری تو زندگی اچھی چل رہی ہے، مگر اسے کیا پتہ کہ جب آپ لاکھ روپے بھیج رہے ہو تو اس لاکھ روپے کے اوپر جو خرچے آپ کر رہے ہیں یا جو خرچے آپ کے ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو ڈیپ کر رہے ہیں، بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن لے کے جا رہے ہیں، یعنی آپ کے خرچے اب لاکھ روپے میں پورے نہیں ہو رہے اور آپ لاکھ روپے بھیج کے سمجھ رہے ہو کہ جی میری لاکھ روپے تنخواہ ہے تو میں بڑا کوئی کمال کا کام کر رہا ہوں۔ اب ہنرمند افراد کی ہجرت کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ ایک شخص تھا، وہ کمپنی میں کام کر رہا تھا، اب وہ کمپنی میں 50 ڈبے بنایا کرتا تھا، اب اس نے کیا کیا، اب اس نے ہجرت کر لی، وہ چلا گیا کسی اور ملک، اب وہاں وہ بھلے لاکھ روپے کما رہا ہے مگر وہ جو پیداواری صلاحیت تھی آپ کے ملک کے اندر اب وہ آ گئی 20 پر، تو اب کیا ہوا، آپ کی جب پروڈکشن لیس ہوگی تو آلموسٹ کیا ہوگا کہ آپ کے معاملات آپ کی زندگی میں کم ہوتے چلے جائیں گے، یعنی آپ کی جب پروڈکشن کم ہوگی، یعنی آپ کے کہنا چاہیے کہ جب آپ پیداواری مہارت میں کمی آ جائے گی، تو پیداواری مہارت میں جب کمی آئے گی تو آلموسٹ اس شخص کی بھی حالات ڈپینڈنٹ ہوں گے، کیونکہ جب آپ یہاں پیداوار کم کرو گے تو آلموسٹ آپ کو اسی ملک کے پاس جانا پڑے گا جس ملک میں آپ نے اپنا ہنرمند بندہ بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کہنا چاہیے کہ ہجرت جو ہے وہ کوئی بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی، اس کے بہت سارے نقصانات دیکھے گئے ہیں، اور بہت زیادہ ماضی میں اگر ہم لٹریچر کو پڑھتے ہیں تو بہت سارا لٹریچر ملتا ہے اس کے اوپر کہ ہجرتوں کے نقصانات کیا ہیں، کیونکہ اگر ہم سائیکولوجی کے اور ڈفرینٹ قسم کے سیڈکشنز کی بکس کو پڑھتے ہیں یا کوئی اور چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت اندازہ ہوتا ہے کہ ہجرت سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، معاشی سطح پہ بھی اور معاشرے سطح پہ بھی، دونوں طرح سے اس کے بہت سارے نقصانات دیکھے جاتے ہیں۔ اب ہنر کا انخلا اگر دیکھا جائے تو ملک کے لیے کیسے نقصان کا باعث ہوتا ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں کیسے نقصان ہوگا، جب ایک ہنرمند افراد یہاں پر اپنا ہنر، اپنی صلاحیت کا استعمال کر کے 50 چیزیں بنا رہا تھا، اب وہ 50 چیزیں کیا کر رہی تھیں، وہ گورنمنٹ کو پرووائڈ کر رہی تھی پروڈکشن، جس کو گورنمنٹ ایکسپورٹ کر رہی تھی۔ اب کیا ہوا، اب وہ شخص باہر چلا گیا، اس نے اپنا ہنر جو ہے کسی اور کو بیچ دیا، جب اس نے اپنا ہنر کسی اور کو بیچا تو آلموسٹ کیا ہوا کہ معاملات اب الٹے ہو گئے، کیونکہ اب وہ کسی اور کے ہاتھ میں، اچھا اب وہ وہاں کیا کرتا ہے، وہاں وہ اس کی لیٹ سپوز اس کی جو پر آور سیلری اپنے ملک میں تھی وہ 1000 روپے تھی، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کی پر آور سیلری جو ہے وہ $10 ہے، ٹھیک ہے، دوسرے ملک میں، اب $10 کے اندر اس کو اپنے بھی وہاں ایکسپنسز دیکھنے اور اسے یہاں بھی پیسہ کو بھیجنا ہے، تو اب کیا ہوگا، اب پرابلم وہاں یہی کریٹ ہو جائے گی کہ جب پیسہ یہاں بھی بھیجنا ہے اور وہاں بھی اپنے ایکسپنسز کو دیکھنا ہے تو وہ اس کے درمیان میں برج کریٹ کر دے گا، اس برج کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو اس کا ہنر ہوگا وہ بھی ضائع ہو جائے گا اور اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو جائیں گی۔ جب اس کی صلاحیتیں ڈیمیج ہوں گی تو آلموسٹ یہ دیکھا جاتا ہے، یہ بڑا عام دیکھا گیا ہے کہ جب صلاحیتیں کسی چیز کی یا کسی بندے کی ڈیمیج ہو گئی
تو وہ آلموسٹ اپنے معیار کی پیداوار کو نہیں کر سکتا، اور اس کی پیداوار کا جو معیار ہے وہ لازمی گرے گا۔ جب پیداوار کا معیار گرے گا تو وہ جو $10 ارننگ کر رہا تھا وہ $10 سے بھی $5 پہ چلا جائے گا، کیونکہ ایک تو اس کے پاس اتنی سکلز نہیں ہوں گی، اور وہ اس کے علاوہ پھر وہ اس کے بعد لینگویجز نہیں ہوں گی، اس کے اسٹائل نہیں ہوگا، ایتھکس نہیں ہوں گے، بہت سارے اس کے اور مسئلے ہوں گے، کیونکہ جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ مائیگرینٹ ہوتے ہیں، تو مائیگرینٹ کے اندر جو ہے وہ ان کی پالیسیز الگ ہوتی ہیں، پھر ان کی پالیسیز کے اوپر بڑا ٹیبل راؤنڈ کر جاتی ہے، تو اس طرح کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں جب آپ کا ہنر ملک سے باہر چلا جائے۔ اب ملک کی ترقی میں ہنرمند افراد کا جو استعمال ہے، یہ کہنا چاہیے کہ ان کا جو کردار ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہنرمند افراد آپ کو زندگی میں کوئی بھی صلاحیت پر کام کرنے کے لیے اکسا دیتے ہیں، آپ بہت اچھے سے اس کام کو کر سکتے ہیں، آپ کا کام جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ڈپینڈنسی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارا ایک کام ہے، لیٹ سپوز میں ایک کرسی بنانے کا کام کرتا ہوں، اور میں کرسی بناتا ہوں اپنے ملک کے اندر، اور وہ کرسی میں کسی کو ڈالرز میں بیچ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کیا کیا، میں نے وہ کرسی جب بنا کر بیچی تو اس میں دو فائدے ہوئے، ایک تو گورنمنٹ کو ریٹرن ملا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد مجھے ذاتی طور پہ بھی اچھا ریٹرن ملا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد نہ میری سوشل لائف ڈیمیج ہوئی، نہ میری ایتھیکل لائف ڈیمیج ہوئی، نہ میرا مورل لائف ڈیمیج ہوئی، نہ میری سائیکولوجی ڈیمیج ہوئی، اور نہ ہی میرے ساتھ جو ہے وہ یہ کنڈیشن ہوئی کہ میرا معیار گرا، ٹھیک ہے۔ معیار بھی نہیں گرا میرا، جب معیار بھی نہیں گرا اور میرا معیار بھی ایکوریٹ رہا، اسٹینڈرڈ بھی میرا بالکل سیم رہا، تو اس صورت میں کیا ہوا کہ اس صورت میں زیادہ پروڈیوس کر سکوں گا۔ پھر وہی بات ہے، سوشل لائف میں صرف یہی لائف نہیں ہوتی، آپ کے دوست یار ہیں، آپ کے ملنے جلنے والے ہیں، وہ بھی آپ کی ایک سوشل لائف ہوتی ہے۔ تو آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کچھ اچیو کرنا ہے، تو آپ اگر ہجرت کر جائیں گے تو آپ کی وہ جو سوشل لائف ہے وہ آپ کو بوسٹ اپ نہیں کر پائے گی، کیونکہ دیکھیں اگر انسان دوستوں کے ساتھ رہتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے، یا اپنے کوئی ایسے لوگوں ہوتے ہیں جو اس کے پاس اپنے ہوں، یا اس کے کہنا چاہیے کہ اس کے ریلیٹیو ہوں، تو وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں تنہا ہو، وہاں کوئی اور اس کے ساتھ نہ ہو، تو اس کا جو ہے وہ ہر وقت کام میں دل نہیں لگے، کیونکہ وہ ان 5 چیزوں سے گھیرا ہوا ہوگا، سائیکولوجیکل فیکٹر سے، مورل فیکٹر سے، پھر اس کے بعد اسٹینڈرڈ آف لیونگ سے، پھر اس کے بعد وہی بات بتاؤں گا کہ ایتھیکل اسٹینڈرڈ گر جاتا ہے۔ جب ایتھیکل اسٹینڈرڈ گرتا ہے تو وہ انسان آٹومیٹکلی پریشرائز رہتا ہے، تو پریشرائز رہنے کی وجہ سے بھی وہ اپنی صلاحیتوں پر کام نہیں کر پاتا۔ اب ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ کسی بندے نے ہنر سیکھا، آپ کے ملک میں ہنر سیکھا، اب اس نے جب ہنر سیکھا اور اس نے وہاں سے کوچ کر گیا، وہ وہاں سے ہجرت کر گیا، اب وہ جب ہجرت کر گیا تو آلموسٹ اس نے کیا کیا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس نے جو سرمایہ ارن کیا تھا وہ سرمایہ وہ اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ اچھا، یہ بالکل اسی طرح سے ہے کسی بھی ملک اور قوم کے لیے ہجرت کرنا کہ وہ جیسے کوئی بلاک لے کے چلا گیا، اپنے ساتھ ایک اینٹ لے کے چلا گیا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اس نے اپنی صلاحیت کو نکالا اور کسی اور ملک کو جا کے وہ لگا دی صلاحیت، تو اب اس کی اینٹ مضبوط ہوگی نہ کہ آپ کی اینٹ مضبوط ہوگی۔ تو یہ صرف ملکی سطح پہ دیکھنا چاہیے کہ ملکی سطح پہ بھی اس کے بڑے نقصانات ہیں، انڈیویجول تو ہیں ہی ہیں، انڈیویجول پہ جب ہم بات کریں گے تو ہم بڑا امپورٹنٹ بات کریں گے انڈیویجول کے اس کے کیا نقصانات ہیں، لیکن یہ ملکی سطح پر بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ صرف ہجرت کے جو نقصانات ہیں وہ ملکی سطح پر بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے کہ جی وہ آپ جو ہے نا ہجرت کر جائیں، آپ جو ہے نا ہجرت کر کے وہاں چلے جائیں، یہاں چلے جائیں، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، مگر ہجرت آپ کے لیے کسی بھی طرح فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی، نہ سود مند ثابت ہوتی ہے۔ اس کے معاملات اس لیے بھی خراب ہوتے ہیں کہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ زندگی کے آپ نے ٹریٹ کرنے ہیں، آپ نے گزارنے ہیں، جب آپ نے گزارنے ہیں تو آلموسٹ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی زندگی کے مطابق گزارنے ہیں، کیونکہ دیکھیں زندگی جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے، مگر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے ان کو اپنے حساب سے لے کر چلنا ہوتا ہے، ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ہجرت سے، تو ہنر کے نقصان ہوتا ہے، یعنی وسائل کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اور ہنر جب آپ کا چلا جاتا ہے تو آپ کے ملک میں وہ پیداواری کنڈیشنز نہیں رہتی ہیں، وہ پیداواری ماحول نہیں رہتا جس کی وجہ سے آپ ارن کر رہے تھے یا آپ کی ارننگ ہو رہی تھی۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہاں ڈسکس کرنے کے لیے بہت زیادہ یہ بہت زیادہ ڈیپ ڈبیٹ ہے، مگر ہم اس کو شارٹلی ڈبیٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو صرف ایک موٹا کنسیپٹ جیسے اکثر فخر پیش کیا جاتا ہے۔ فخر یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارا جو شخص مائیگریٹ کر گیا ہے اس نے وہاں جا کے فلانی چیز کر لی ہے، فلانا کام کر لیا ہے، اچھا بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، بڑا فخر ہوتا ہے کہ جی فلاں شخص مائیگریشن کر گیا تھا اور اس نے جو ہے نا وہاں جا کے وہ بڑا کارنامہ کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فخر نہیں ہے، یہ قوموں کو کمزور کرنے کی ایک علامت ہے، اور کمزوری ہے، لوگوں کو کمزور کرنے کا ایک رستہ ہے، جس سے
کہنا چاہیے کہ اس پہ جو ہے قوم کو بھی بڑا فخر ہوتا ہے، بڑی لوگوں کو فخر ہوتا ہے، آپ کے ارد گرد کے ادارے وغیرہ جو بھی ہیں وہ بڑا پروموٹ کرتے ہیں کہ جی فلاں شخص نے فلاں کارنامہ کیا. اگر وہ شخص وہاں کارنامہ کر سکتا ہے تو یہاں انوائرمنٹ نہیں پیدا ہو سکتی، لیکن وہ انوائرمنٹ پیدا نہیں کی جاتی. تو یہ انڈر ڈیولپڈ نیشنز کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ڈسکشن ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپ ڈسکشن ہے. مگر بہرحال یہ فی الحال یہ ہے کہ ہجرت جو ہے اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، اور ہنر کے ساتھ ہجرت کی جائے تو پھر تو اس کے بڑے نقصانات دیکھے گئے ہیں، اور بڑا لٹریچر میں تو بہت زیادہ اس کے اوپر کنسائز ہے.